معزز محترم محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، منتظمین فہم دین کورس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے قیمتی اثاثہ جو اس دنیا پہ کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، ایمان ہے، تو وہ کنگال نہیں ہے، اور اگر دنیا کی ساری دولتیں اس کی دہلیز پہ ہیں لیکن اس کے دامن میں ایمان کی بہاریں نہیں ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایمان ہی ہمارا مقصود ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت مندی جو نصیب فرمائی، ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے کہ میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے۔ ہر شخص کی آرزو تھی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ جنہوں نے حضور کی صحبت کا نور پایا اور آقا کریم کے دامن سے نکلنے والی ان خاص شعاؤں کو اپنے اندر جذب کیا اور حضور کی صحبت کے اجالوں میں زندگی کے ڈھنگ اور کرینے سیکھے، تو وہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوسدا جانیے جستا توڑ چڑھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو درجۂ کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان میں ہمارے پاس بلعم بن باورا کی مثال ہے، جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تو ہاتھ منہ پر بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن پھر جب بدبختی نے ڈیرے جمائے تو اللہ کے نبی کا مخالف ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے جب تعلق ٹوٹتا ہے یا نبی کے بارے میں دل میں میل پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ عبادت کے طول و عرض نہیں دیکھتا، ہر شے برباد ہو جاتی ہے، ہر شے لٹ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی کے بارے میں دل میں میل نہ آنے دے۔ اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، متا مرسیں کافر ہو کے۔ تھا مستجاب الدعوات لیکن اخیر ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے سمجھا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے اور میں نبی کے خلاف بھی بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ خلق کو ہدایت کے جتنے بھی اجالے اور جتنے بھی چشمے دیتا ہے وہ نبی کی وساطت سے عطا فرماتا ہے۔ اعلی حضرت اس عقیدے کی وضاحت کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نبی کے بغیر خدا تک پہنچ جائے۔ بہرحال اس کو غلطی لگ گئی اور اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کے دامن میں واقعہ موجود ہے، پھر زبان لٹک گئی، اور اسی شخص کے بارے میں میرے رب نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تھا مستجاب الدعوات ولی لیکن آخر خراب ہو گیا۔ اسی لیے میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جتنی دیر تک آخری سانس ایمان پر نہیں آ جاتی اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، اللہ خیر کرنا، اللہ کرم فرمانا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اور یہ اہل ایمان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں،
اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور جب سانس ٹوٹے تو اس وقت شہادتین لبوں پہ ہو۔ اب ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو حضرت امام مسلم نے اپنی روایت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہانی سنا رہے ہیں، خوبصورت کہانی، دل نشین اور دل آویز داستان۔ کہتے ہیں کالا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، انوار اتر رہے تھے، کرم کی برکھا نازل ہو رہی تھی، اور ہماری آنکھیں تھی حضور کا حسن تھا، حضور کا جلوہ تھا۔ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی، شدید و بیاض الثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سفید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، اور سیاہ کالے بال تھے، سخت کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بندہ سفر سے آیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حیت قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینے کا رہنے والا تھا، مدینے کی آبادی بہت ساری نہیں تھی، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اگر وہ مدینے والا تھا، مدینے کا باسی تھا، تو پھر صحابہ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن کہتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر لگتا نہیں تھا، مقامی تھا نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اللہ اکبر، تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنی قربت ہوئی۔ پھر آگے اس نے کیا کیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ